اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں کچھ سوچ رہا تھا، دیکھ رہا تھا نا، ایک تو کوئی کافیاں سن رہا تھا، گانے سن رہا تھا، تو اس میں کچھ اچھی چیزیں بھی ملی، تو اس کو میں دیکھ رہا تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ ہمارے جو زیادہ تر لوگ ہیں اس سے اوائڈ کرتے ہیں، اس کو اچھا نہیں سمجھتے۔ اس کی وجوہات جو سمجھتے ہیں میں وہ بتا دیتا ہوں، کیونکہ میں بھی اس سے ہو کے گزرا ہوں، کہ یہ ہمیں جنت میں جائز ہے، وہاں پہ ملیں گی، یہاں پہ حرام ہے، یہاں پہ ہم نے اسلام قائم کرنا ہے یا امن قائم کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ہے، اس لیے ہم آئے ہیں، اور نہ ہی یہ کھیل کود کے لیے جس طرح سمجھا گیا۔ لیکن اگر ہم دیکھیں، جو آدمی یہاں پہ چاہے گا وہی ویسے ہی ملے گا نا، اس جیسے ان کو پھل ملیں گے، وہ پہچانتے ہوں گے لیکن اس سے زیادہ اچھے ہوں گے، سواد میں زیادہ ہوں گے، لیکن شکل و صورت ویسی ہوگی۔ تو آپ دیکھیں کہ یہاں پہ جو چیزیں میں کرتا رہا، ایک تو مین کے ساری عمر مین کے ایک دوسرے کے ساتھ جنگیں لڑتے رہے۔ اگر میں ایز اے ریلیجن طبقے کو لوں اور ایسے طبقے کو لوں کہ لڑتے رہے، نمازیں پڑھتے رہے اور جہاد کرتے رہے، لیکن انہوں نے کبھی سوچا یہ کہ اب اگر گھر میں یہ چیز بچوں کے ساتھ یا اپنے بیوی بچوں کے ساتھ یا خاندان کے ساتھ یا خاص کر بیوی کے ساتھ اگر اچھا بول یہ وہ، اگر کوئی اس کے لیے کوئی شعر یا کوئی گانا یہ وہ ایسی چیز یا ایسا ایک مزہ بنا دیا جائے یا بن جائے تو وہ غلط ہوگا، کیونکہ وہاں پہ بھی تو ہم نے کہنا نا، وہاں پہ ہماری خدمت کے لیے ایسے جو ان کے لیے ہو رہے ہوں گے یہ وہ، تو کیا وہ یہاں پہ نہیں ہے؟ بن تو سکتے ہیں، یہاں پہ بھی ہم زندگی گزار سکتے ہیں، یہ بھی عبادت ہے، ایک دوسرے کو خوش کرنا ہے، ایک دوسرے کو اخلاق کے ساتھ مین کے ایک دوسرے کے ساتھ ایسے پیش آنا کہ جیسے یعنی کہ نا کچھ ہوا ہی نہیں، اگر ہو بھی جائے تو۔ گانے ہیں اس میں بہت زیادہ، مین ایسی چیزیں ہیں، میں آپ کو بھیجتا رہتا ہوں، بڑی بڑی اچھی چیزیں، ذرا سوچنے کی چیز ہوتی ہے، ایک رویہ بدل جاتا ہے کہ تلوار کی جگہ پہ اچھا الفاظ آ جاتے ہیں، گھر میں بھی باہر میں بھی۔ تو اب اللہ اکبر نعرہ لگتا ہے، میں بھی لگاتا ہوں، میں تو سویا بھی الحمدللہ، میں جیسے اٹھوں بیٹھوں یہ نکلتا ہے۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ اللہ اکبر کہہ کے کیا لڑنا ہی بس ہے؟ کیا آپ جھک نہیں سکتے اللہ اکبر کہہ کے، جیسے رکوع میں جھکتے ہیں دوسرے کاموں میں؟ اس کو ایسے پریکٹیکل کرنے کی کیوں نہیں کوشش کرتے ہم؟ زندگی دوسرے کاموں میں یہ چیزیں لے کے آئیں، کاروبار میں لے کے آئیں، بیپار میں لے کے آئیں، کردار میں لے کے آئیں، یہ ایسی چیزیں ہم وہاں پہ کیوں نہیں لے کے آتے؟ اگر وہاں پہ لے کے آ جائیں تو ہمارا جھگڑا ہی ختم ہو جاتا ہے۔ ہم وہاں پہ تو اس کو تو بالکل اگنور کیے ہوئے ہیں، وہ سارا جو جس کی وجہ سے آج یہ مصیبت آئی ہوئی ہے کہ ہمیں مجبور ہو کے، اور یہ نقصان بھی آپ کو پتہ ہے، یہ اگر سمجھ رہے ہیں نا کہ جیت جائیں گے یا اس کا حل اچھا نکلے گا، نہیں، یہ آپ لوگوں کے لیے پھندا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اس میں یہی ہے کہ آپ اس کو سمجھیں۔ میں نہیں کہتا نماز مت پڑھو، نماز پڑھیں، آپ اس کو سمجھ کے پڑھیں۔ سب سے پہلے تو عورت کو گھر میں نماز کرانی چاہیے بچوں کے ساتھ، امام ہے وہ، بچوں کی امام نہیں ہے وہ، پہلی کتاب ہے وہ، وہاں پہ کرائے جماعت، بچے پیچھے کھڑے کریں، ان کو پتہ لگے۔ بندہ باہر سے آیا ہے، شام کی ایک دفعہ وہ اکٹھے پڑھ لیں گے، وہ کرا دے گا، تو آپ کو بھی 27 نمازوں کا ثواب مل جائے گا، بندے کو نہیں نا۔ تو اس طرح آپ سیپریٹ ہو رہے ہیں نا، یہ دونوں نے مل کے کام ایک سامنے دکھانا تھا، اس کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے۔ اگر میاں بیوی دونوں ساتھ کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں یا اچھے بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں یہ وہ، تو کیا بچوں کے اوپر اثر نہیں ہوگا؟ یہ چیزیں ہیں، ایک دوسرے کو ہم نے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے اور کچھ نہیں ہے۔
تو یہ ایک حساب کا اپنے آپ کو ہی دھوکا ہے. ہاں, نو بڈی کین لائی ود اینی باڈی. ایکچولی دے آر لائی ود دیم سیلف. ہوپ انڈرسٹینڈ. تھینک یو ویری مچ.